بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2 ستمبر 2019 سے 8 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 5ویں سٹار لیو کے لیے ترقی کا سپین اللہ کی طرف سے بہت زبردست بن گیا ہوا ہے۔ لیو کی روحانیت، میں بار بار روحانیت کا ان سٹارز میں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ رکھ کے بھیجا ہے کہ اللہ کی طرف اس کا رجحان ہو۔ اور یہ جو 12 سٹارز ہیں یہ وہی سٹارز ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ البروج اشارہ کرتی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا لیے۔ آسمان کے برجوں کی بات اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے برج خلیفہ، برج دبئی، پیٹرنس ٹاور، ٹوین ٹاورز کی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ جو برج ہیں ان کی تعداد 12 ہونا بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ 12 کا عدد اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور یہ 12 برج انسان کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ کسی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کا جو پروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے، جو اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے، اس قسم کی یہ ایک سسٹم اللہ نے انسانوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ سولر سسٹم کن سے تخلیق ہوا تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اشارہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو جب وہ کہتا ہے کن تو یہ سارا سسٹم ایک ساتھ کن کے ساتھ تخلیق ہوا۔ یہ انسان کے لیے بنایا گیا، اور انسان کے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ تو یہ کائنات انسان کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے، اس کائنات کی ہر چیز۔ اسی وجہ سے یہ جو سٹارز کی گریویٹیشنز ہیں، سٹار کی ریڈیشنز ہیں، سورج کی، چاند کی، مرکری کی، جوپیٹر کی، پلوٹو کی، یورینس کی، ارتھ کی گریوٹی، یہ ساری کی ساری انسان کے اوپر اپنا اثر ڈال رہی ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ان کو اگنائٹ بھی کرتی ہے اور دباؤ میں بھی لاتی ہے، نیچے بھی لے جاتی ہے۔ وہ پورا سسٹم ایک سافٹ ویئر کی طرح ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک سپر کمپیوٹر بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب ہم بات کریں لیو کی، تو لیو کا میجر امپیکٹ سولر سے، سورج رولنگ پلانٹ ہونے کی وجہ سے سولر امپیکٹ ان کے اوپر ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے جیسے سولر سسٹم کو سولر امپیکٹ یعنی سورج لیڈ کرتا ہے تو یہ لوگ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں۔ عزت اور مقبولیت ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا، اور یہ جو ٹائم آیا ہے ستمبر کا، یہ ان کے لیے طاقت کا اور انرجی پروڈکشن کا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اگر بیٹریز لو ہو رہی ہوں تو اس کو فون کو یا کسی چیز کو چارجر میں لگا دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے چارج ہو جائے۔ یہ جو اب ان کے امپیکٹ آ رہے ہیں سٹارز کے، کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ چیزیں رک رہی ہیں، جس میں یہ لگتا ہے کہ چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں، جس میں یہ لگتا ہے کہ نئے وینچرز نہیں بن رہے ہیں، لیکن شاید وہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی جائے گی، آپ کی چیزیں بہتری سے بہتری کی طرف آتی جائیں گی، تو آنے والے وقت میں اس بیج کا جو آپ کی پرسنالٹی میں اللہ کی طرف سے لگ گیا ہے، اس کا امپیکٹ آپ کو اپنی لائف میں نظر آئے گا۔ یہ ہفتہ کامنس کا، سکون کا اور کسی حد تک احتیاط کا ہفتہ بھی ہے، لیکن بالکل ویسے ہی جیسے ہم جو ہے وہ کلٹیویشن کرتے ہیں تو پہلے بیج پھینک کے اس میں تھوڑا سا وہ وتر لگایا جاتا ہے، پانی کا امپیکٹ زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ فصل جو ہے وہ اپنی جڑ پکڑنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جب وہ جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کو زیادہ مقدار میں پانی لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خوراک حاصل کر لے۔ بالکل ویسے ہی اسی طرح یہ جو لیو ہے اس کے لیے اب ایسا لگے گا کہ شاید کوئی چیزیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اس بار خاص طور پہ یہ جو محرم کا چاند ہے، یہ دنیا اگر نہ مانے تب بھی، جو لوگ اس کو نہیں مانتے تب بھی، سوئس ایسٹرولوجی میں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ فرسٹ منتھ آف دا لیونر کیلنڈر
ہمیشہ سے چیزوں کو انرجائز کرتا ہے، ہمیشہ سے ان چیزوں کو سسٹینیبلٹی دیتا ہے، اور ہمیشہ سے ان میں جو ہیپننگز ہیں ان کو کم سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ دس از اے پروون فیکٹ۔ یہ آپ بہت ہزار سال پہلے کی تحقیق، ہمورابیز میں بھی جب یہ اس کے اوپر ریسرچ ہوتی تھی، یا پرانے جو اسٹرالوجر تھے آج سے 3-4 ہزار سال پہلے کے، بلکہ 10,000 سال پہلے کی جو تاریخ کے جو لوگ ملتے ہیں ان میں بھی یہی تھا۔ لیونر امپیکٹ بہت اہم ہے، اور لیونر امپیکٹ جو ہے جیسے ہی لیونر ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ لیونر ایئر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے منسوب ہے، ان کے گھر کے دکھوں سے منسوب ہے، ان کے گھر کی تکلیفوں سے منسوب ہے، لیکن یہ احساس محبت کا آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کے اندر طاقت دیتا ہے، اور پھر آپ اللہ کی محبت میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں جیسے داخل ہونے کا حق ہے۔ اس ہفتے میں وہ لوگ معیشت کی بات کر لیں، باقی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں کچھ چیزیں، لیکن ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پریسائز رہیں، ہمیں بہت سارے یہ کمنٹس بھی آتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں کچھ باتیں تفصیل سے سمجھانی پڑتی ہیں اپنے ویورز کو، کہ ہم صرف اشارہ کر کے گزر نہیں سکتے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے بتاتے ہیں، بعض اوقات بات لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ٹو کٹ شارٹ دا تھنگس، عزت اور مقبولیت میں تو اضافہ ہوا۔ وہ لوگ جو پرنٹنگ سے، پبلیکیشن سے، ایڈورٹیزمنٹ سے، اخبار سے، جرنلزم سے، پبلک ریلیشن سے، یا HRM ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے، ان کے لیے تو بہت ہی کمال کا ٹائم ہے۔ تھوڑا سا اتار چڑھاؤ بنے گا، جذباتیت بہت زیادہ ہے، مذہبی حوالوں سے بحث بہت نقصان دے گی، مذہبی حوالوں سے بالکل بھی بحث مباحثہ کرنے سے گریز کریں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ایسی چیز میں الجھا دے گی جو آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے مذہب کے حوالے سے، میں کنجیکشنز دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جو آپ کو نقصان دے، آپ کے کردار کو، آپ کے وقار کو نقصان پہنچائے۔ البتہ اپنے بزنس کے معاملات میں بھی جلد بازی سے گریز کر لیں، بزنس کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ نئے وینچرز کا میں نے پہلے عرض کیا کہ 12 سٹارز میں مجھے تناسب کم نظر آ رہا ہے ترقی کا، نئی بزنس پارٹنرشپ کے لیے تو بالکل ہی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے بزنس کو کامیابی سے کریں، کامیابی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، اللہ نے آپ کو بہترین رزق دینے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے، اور اس کا نشان یہی سولر سسٹم، یہی نظام بروج جو کائنات کو چلا رہا ہے، یہی نظام بروج جو ہے یہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، یو ول سی دیٹ۔ وہ سارے لوگ جن کا تعلق ٹیچنگ سے، جن کا تعلق ٹریننگ سے ہے، جن کا تعلق پبلک موٹیویشن سے ہے، جن کا تعلق کوئی فلسفی، ہسٹری، آرٹ، کلچر پڑھانے سے، جن کا تعلق مذہب پڑھنے اور مذہب پڑھانے سے ہے، وہ لوگ بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن کے لوگ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ، لیکن نئی ہاؤسنگ سوسائٹی، نیا بزنس، نئی چیزیں بنانے کا ٹائم نہیں ہے، پرانی چیزوں کو لے کے چلیں، بہت کامیابی سے چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی۔ بزنس کے معاملات میں کچھ چیزوں کو آپ کو ایسے بھی لگے کہ کیئر لیسنس کا آپ شکار ہو رہے ہیں، تو کیئر لیسنس کی پرواہ نہ کریں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس ہفتے میں 8 جذباتیت کو، 8 جو ہے وہ جلد بازی کو جو ہے وہ ڈپیکٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ الجھتی ہیں، سو بہت احتیاط کر لیجئے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مذہب کے حوالے سے بحث بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ رومانس کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ٹھہراؤ آ گیا، ملٹیپل ریلیشنز، چیزیں وہ اب بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اب آنے والا وقت کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے، چیزیں آپ کی جو ہیں وہ کامیابی کی طرف ہے، ملٹیپل ریلیشنز کو بریک لگ گئی ہے۔ وہ جیسے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب آپ اوور سپیڈنگ کریں گے تو یا تو چلان ہو جائے گا، یا پھر وہ آگے کو سپیڈ بریکرز یا کوئی بیریئرز وغیرہ لگا دیے جائیں گے تاکہ آپ اس میں سے ہو کے گزریں، تو آپ سکون سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، آپ کا کوئی حادثہ نہ ہو۔ سو بیسیکلی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ شادیوں کے لیے یہ وقت کوئی بہت اچھا نہیں ہے، ارینج میرجز ہوں، لو میرجز ہوں، یا پھر کوئی قانونی کوئی کورٹ میرجز وغیرہ ہوں، یا کوئی نکاح وغیرہ ہوں، یا کوئی
ریلیشن شپ منگنی وغیرہ بالکل اچھا ٹائم نہیں ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے خاص طور پہ ان ہفتوں میں گریز کریں۔ یہ مذہبی حوالوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں سٹارز کنجکشنز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کو، کہ میں اپنا کام جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، وہ کسی ریلیجن کو مانتے ہیں تب بھی، کسی ریلیجن کو نہیں مانتے تب بھی، وہ کسی بھی سیکٹ سے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ سیکٹ سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی مذہب یا مسلک سے ان کا تعلق ہے، اس سے ماورا ہو کے ہم آپ کو پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اس کے اندر نہیں ہوتے، ہم صرف اور صرف علمی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شادیوں کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، باقی حالات اوورآل کافی بہتر ہیں۔ اگر صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے میں گوشت کا، کھانے والی چیزوں میں گوشت کا صدقہ بنے گا، کوئی بھی دے دیں، تھوڑا سا دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کی بھوک مٹا دیں۔ کتنا دینا ہے، کون سا دینا ہے، اس سے باہر نکلیں۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے چکن دینا ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے آپ نے فش دینی ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے آپ نے چھوٹا گوشت ہی دینا ہے، مٹن ہی دینا ہے، یا بیف دینا ہے، یا بس جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اتنا اللہ کے راستے میں دیجیے گا۔ دینے کے بعد یہ سوچنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ پتہ نہیں زیادہ دے دیتا ہے یا کی کر دیتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کسی کی ضرورت پوری کر دینا سب سے بڑی نیکی۔ صدقہ سادات کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث کی روح سے منع ہے اور حرام کے حکم پہ آتا ہے، اس لیے سادات کے علاوہ کسی کو بھی دے دیں، اور نیت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت آپ کی اللہ دیکھتا ہے، خلوص نیت سے پیش کر دیں، کسی کی دل آزاری کیے بغیر پیش کر دیں، بس انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو نروس سسٹم میں کوئی دباؤ کا شکار تھے، دماغی ذہنی پریشانیوں کا شکار تھے، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سٹمک جن کے اپسیٹ تھے، لیور جن کے اپسیٹ تھے، کارڈیو ویسکولر سسٹم اپسیٹ تھا، سانس کی تکلیف تھی، سکن کی تکلیف تھی، گردوں میں کوئی پرابلم تھی، بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت دباؤ ان لوگوں کے لیے آ سکتا ہے جن کا نروس سسٹم پہلے سے ویک ہے، یعنی کوئی سٹروک وغیرہ ہو چکا ہے یا کوئی فالج وغیرہ کے ریلیٹڈ ہیں، وہ ذرا احتیاط کر لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، اللہ کی کرم نوازی آپ کو اپنے ہر کام میں نظر آئے گی۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے جمعہ جو ہے وہ افضل الایام کہلاتا ہے، جمعے پہ اللہ کی برکت کا بھی بہت، ان کو اپنی فیل ملے گی اپنے کاموں میں اللہ کی برکت کی، اللہ کی کرم نوازی کی۔ جمعہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے کے چانسز ہیں۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر سب سے بڑی کنجکشن ہی اس پورے ہفتے کی تقریباً ساری پریڈکشنز میں جو ہے وہ سفر زیادہ ہو رہا ہے، ان لینڈ ابراڈ ٹریولنگ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سب سے بڑی کنجکشن ریلیجس ٹریول، زیارات، عمرہ، کسی مذہبی مقام یا کسی مذہبی شخصیت، کسی روحانی مقام، کسی روحانی شخصیت سے ملاقات، یہ جو ہے یہ ان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پیدا جو ہے وہ ڈال رہی ہے۔ ان لینڈ ابراڈ کہیں بھی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، کسی روحانی شخصیت سے ملنے جاتے ہیں، کسی روحانی مقام پہ جاتے ہیں، زیارات پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ پہ چلے جاتے ہیں، اللہ کی برکت کا سمندر تو آپ کا انتظار کر ہی رہا ہے، لیکن آپ کو آنے والے وقت میں مادی فائدے اس سے بہت زیادہ حاصل ہوں گے، آپ کی دنیا کے معاملات، جیسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میں دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کی اچھائیاں بھی ملیں گی، آخرت کی اچھائیاں بھی ملیں گی۔ یہ وقت بہت اچھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو ضائع مت کر دیجیے گا۔ ہم کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں، کچھ چیزیں کھول کے نہیں بتا سکتے، یہ کاغذ بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ انفارمیشن علم اعداد، یہ وہی علم اعداد ہے جو سورہ جن میں اللہ نے کہا تھا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا محصور کر دیا، کل شَيْءٍ ہر چیز کو، عددہ اعداد میں، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک، ہر چیز کو اسی علم اعداد میں اللہ نے محصور کر دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ بہت زیادہ اسٹرینتھ دے رہا ہے امیگریشن کے لیے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں ٹائم اچھا نہیں ہے، شادیوں کے لیے جانا چاہتے ہیں ٹائم اچھا نہیں ہے،
ارینج میرجز، لو میرجز، ایون کورٹ میرجز، کوئی نکاح منگنی کے لیے وقت اچھا نہیں ہے. اور اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے. نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے. ہنرمند حضرات اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ہنرمند حضرات ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. بیسٹ ٹائم ہے. گو آن، اسٹینڈ آن یور فیٹس اینڈ گو آن. اللہ ضرور کرم کرے گا. اللہ آپ پہ بہت مہربانی فرمائے گا. حالات سفر کے حوالے سے آپ کے بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کلر کی تو اس ہفتے میں خاص طور پہ ڈل کلرز، شوق کلرز، برائٹ کلرز آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ڈل کلرز بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. براؤن کلر جسے ہم جو ہے وہ رسٹ کلر کہتے ہیں یا مٹی کا کلر، فون کلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا آپ کے معاملات میں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا. آپ دیکھیے گا کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا. تقریباً تمام ڈسپلن میں تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملے گی. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر اسٹڈیز کے کوئی ایگزام، کوئی آئی ایلٹس، کوئی ٹوفل، گیٹ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو انٹرنیشنل ایگزامینیشن یا انٹرنیشنل ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں ان کے اوپر کو پیپر دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. FRCS، FCPS جو ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ان کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکلز، CA ACCA سے ریلیٹڈ جتنے لوگ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ہاں تھوڑا سا پرفارمنگ آرٹس، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے اب ڈاؤن فال کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو کامیابی نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا ان کو اپنی چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. ان کا دھیان بھی اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے اور کامیابی کا تناسب بھی کم ہو سکتا ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک یہ بتا رہی ہے کہ جلد بازی سے گریز کر لیں. جلد بازی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. اپنی فیملی میں، اپنے بزنس میں، اپنی نوکریوں میں جلد بازی سے فیصلے کرنے سے گریز کریں. یہ جلد بازی اور جذباتیت نقصان پہنچائے گی اس ہفتے میں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس ہفتے میں نقصان پہنچا سکے. ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہی ٹائم ہے. ہاؤس وائفس خاص طور پہ ماں، یہ فیملی فاؤنڈیشن کی بنیاد ہوتی ہے. انہوں نے بچے پروان چڑھانے ہوتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر 3 حصے ماں کا اور چوتھا حصہ باپ کا حق. آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ بلڈ فیکٹر جو ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ملک فیکٹر ہے. ماں اگر اللہ سے کنیکٹڈ ہوگی، ماں کے اندر اللہ کا نور ہوگا، ماں کے اندر روحانیت ہوگی، ماں کو اللہ کی فیل ہر دم 24 گھنٹے ہوگی تو جو نسل وہ پروان چڑھائے گی وہ اللہ سے کنیکٹڈ نسل ہوگی. پھر اس نسل میں صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، سلطان نور الدین زنگی جیسے لوگ، پھر اس میں سلطان فتح علی ٹیپو جیسے لوگ پیدا ہوں گے، ورنہ میر صادق، میر جعفر پیدا ہوتے رہیں گے. ماں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. ماؤں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. اپنے آپ کو جتنا اللہ کے لیے اسٹرانگ کر سکتی ہیں، اللہ کے نزدیک کر سکتی ہیں، کر لیں. آنے والا وقت، آنے والے کچھ سالوں میں خود پتہ لگ جائے گا بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. وہ جب سالوں کی پریڈکشن کریں گے تب بات کریں گے. آنے والے سالوں میں بہت مشکل وقت آ رہا ہے. ماؤں کی تربیت نظر آئے گی دنیا میں. اس لیے اپنے گھر کی طرف، اپنے ہسبینڈ کی طرف، اپنے بچوں کی طرف خاص طور پہ دھیان کریں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد آپ کو شامل حال نظر آئے گی. ناظرین، یہ جو پریڈکشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ 80 سے 90% جو ہے وہ ایز اٹ از ہوتی ہے، جیسے جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہماری مرضی سے ہو نہیں رہی ہوتی. یہ اس خدائے واحد کا کام ہے. ہمارا کام اس سائن بورڈ سے زیادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ ادھر سے چلے جائیں، یہاں راستہ. ہمارا کام اس اسٹریٹ لائٹ سے زیادہ نہیں ہے جو آتی جاتی گاڑیوں کو روشنی تو دیتی ہے لیکن گاڑیوں کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتی. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں،
منا نہیں سکتے، منانا توفیق الہی سے ہوگا۔ ہم آپ کو یہ جو پریڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں ہمارے علم کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، لیکن the one thing is I believe for myself my imperfection makes me human۔ میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، imperfections makes me human۔ مجھے اس سسٹم کو ریڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا۔ I never claim that I know everything۔ وہ کائنات میں سوائے اللہ کے یا اس کو جس کو اللہ نے کہا تھا یا مدینہ العلم یا باب العلم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سارا کچھ جانتی ہیں، باقی کسی کو نہیں پتا۔ So we don't claim، we just claim that I know nothing۔ As much as I know that I know nothing۔ جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں اتنا زیادہ نہ جاننے کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے۔ سو ناظرین، ہمارے علم کے مطابق یہ پریڈکشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہاں 80 سے 90% لوگوں کے لیے بالکل ایسی چیز اثر انداز ہوتی ہے اللہ کی کرم نوازی سے۔ ہاں 10 سے 20% لوگ یقیناً اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے پارشلی امپیکٹ کرتی ہے یا بالکل بھی امپیکٹ نہیں کرتی۔ اس کے لیے پھر ہم آپ کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آ جائیں۔ ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کر لیں، واٹس ایپ پہ کر لیں، کال کر کے کر لیں، ہم آپ کو اکارڈنگلی جو ہے وہ ضرور گائیڈ کریں گے۔ آپ کی آراء، آپ کی تجویزیں، آپ کے مشورے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اپنی پلاننگز میں اس کو اچھی خاصی بڑی ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ ہم اس کو پراپرلی کیٹر نہیں کریں تو آپ ہمارے ساتھ، ہماری جو ویورز ہیں ہماری فیملی کی طرح، دے ہیو ایوری رائٹ۔ ہم اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور بتائیں، آپ ہمیں گائیڈنس دیں گے، ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ آپ کو لگے آپ کے مشورے، تجویز یا رائے پہ کوئی پراپرلی کیٹر نہیں کیا گیا، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، ہم اس کو بھی کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے طاقت ہے۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور اللہ کے بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور آپ کے ہم اس لیے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ ضرور کرتے جائیں گے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن اس لیے پوش کر دیجیے کہ نوٹیفیکیشن آپ کو دین اینڈ دیئر فلوئنٹلی آتے رہیں، تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ زیادہ بڑھتا رہے۔ اور آپ کو اگر لگے کہ یہ چینل، یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے تو ان کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں، بزرگوں میں، اپنے سوشل میڈیا کے سارے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ کے سارے گروپس میں ان چینلز کے لنک، ان ویڈیوز کے لنک ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے یہ باقیوں تک بھی جائے اور یہ سفر آگے سے آگے چلتا جائے۔ ہماری دعائیں ناظرین آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ آپ پہ سدا راضی رہے۔ اللہ حافظ۔